السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم۔ اس عنوان کے تحت آپ کو کچھ ہوم ورک دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 66 پر یہ کام تھا۔ سوال نمبر 1 وہ آیت لکھنی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، اور اس آیت کا ترجمہ، پھر اس کے بعد یہ خالی جگہ کچھ پر کرنے والی تھی، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 3 اس کے 3 پارٹ ہیں۔ درود پڑھنے کی خصوصیت بیان کیجیے، پھر درود پڑھنے کی کوئی فضیلت، اور درود نہ پڑھنے پر جو وعید ہے اس کا ذکر۔ یہ تھا آپ کا ہوم ورک۔ آپ نے اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کیا ہوگا۔ ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ احد، شوال 3 ہجری۔ عزیز طلباء، یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے۔ پہلی جنگ جس کے بارے میں آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر ہے، اور دوسری جنگ غزوہ احد ہے۔ یہ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ شوال کا مہینہ تھا۔ غزوہ احد کا سبب کیا بنا؟ عزیز طلباء، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ غزوہ بدر میں جب مشرکین کو شکست فاش ہوئی، بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو بڑے شرمندہ تھے اور غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ بدلہ لینے کے لیے دوبارہ سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کیں، اور چنانچہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تقریباً 3000 کا لشکر لے کر یہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا تھے، مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، ان کے ذریعے سے اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ اس میں سے 300 منافقین، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، ان کے ساتھ الگ ہو گئے، اور مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے روز صبح نماز فجر کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی، جہاد کے لیے صف بندی کی ترتیب بنائی، اور اس انداز میں آپ نے لوگوں کو کھڑا کیا کہ مدینہ منورہ سامنے تھا اور احد پہاڑ پیچھے تھا۔ ہدایات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ احد پہاڑ کی طرف ایک درہ تھا جہاں سے خطرہ تھا کہ کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا، اور فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو تیر اندازوں کی مناسبت سے ہی اس کو جبل الرمات یعنی تیروں کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے لشکر کا موازنہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو تعداد جو ہے وہاں 3000 اور یہاں 700، اور ان کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کا سامان وافر مقدار میں، اور مسلمانوں کے پاس
سامان کی کمی، اس کی تفصیل آپ ریڈنگ میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو مسلمانوں کے لشکر کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور اسلام کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، جو شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے۔ اور آخری بات آج کے سبق کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی غزوہ کے اندر شہادت ہوئی۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، بلند خوانی کے بعد ہم عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 139، غزوہ احد۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ پہاڑ مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ جنگ بدر کے ایک سال بعد 7 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 اپریل 625 بروز ہفتہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوسری اہم جنگ ہوئی۔ چونکہ یہ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کا سبب۔ غزوہ احد کا بنیادی سبب یہ تھا کہ کفار مکہ غزوہ بدر میں اپنی شکست پر نہایت شرمندہ اور غضبناک تھے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اطلاع۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے مگر مکہ ہی میں رہتے تھے۔ انہوں نے کفار مکہ کی تیاریوں کی تفصیلات ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ کفار کے لشکر نے مدینہ کے قریب پہنچ کر احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، جس میں طے پایا کہ کفار کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر کیا جائے۔ مسلمانوں کی روانگی اور منافقین کی علیحدگی۔ جمعہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ نماز جمعہ کے بعد 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اس لشکر میں منافقین کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ شریک تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین مدینہ منورہ سے نکلے تو وہ راستہ میں سے 300 آدمیوں کے ساتھ غداری کر کے واپس ہو گیا، اور ان 300 آدمیوں میں سے اکثریت تو منافقین کی تھی، جبکہ بعض سادہ لوگ مسلمان بھی تھے۔ صف بندی اور مجاہدین کو ہدایات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو لے کر ہفتہ کی صبح احد پہنچے۔ نماز فجر سے فراغت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کی صف بندی اس ترکیب کے ساتھ فرمائی کہ مدینہ منورہ سامنے اور احد پہاڑ پشت کی جانب تھا۔ احد پہاڑ کے پیچھے ایک درہ تھا، جہاں سے اس بات کا خطرہ تھا کہ کفار پشت کی جانب سے حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پہاڑی درہ پر مقرر فرما دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، آپ لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹانا۔ یہ درہ جبل الرماد یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہے۔ کفر و اسلام کے لشکر کا موازنہ۔ کافروں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، جس میں 700 زرہیں، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 14 عورتیں بھی تھیں، جو جوش اور غیرت دلا کر کفار کے جذبہ انتقام کی آگ بھڑکا رہی تھیں۔ لشکر کا سردار ابو سفیان تھا۔ ادھر مجاہدین کی تعداد صرف 700 تھی۔ لشکر کے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں مشابہ تھے۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمان غالب رہے اور کفار کے 22 سردار مارے گئے۔ کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ مجاہدین نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے
کفار کی صفوں کو الٹ رہے تھے کہ وحشی یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا جس کا چچا بدر میں مارا گیا تھا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ نے جو نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا چھپ کر ایسا نیزہ مارا جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر ہندا کو دیا جس نے جگر کو منہ میں رکھ کر چبایا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک، ہونٹ وغیرہ کاٹ کر ان کی ناش کا مسئلہ کیا گیا۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس سبق سے متعلقہ عملی کتاب میں جو ہمارا کام ہے اس کو دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 68 پر سوال نمبر 2 ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں، نیز دی گئی جگہ میں صحیح جواب بھی تحریر کریں۔ تو یہاں آپ نے صحیح غلط کا نشان لگانا ہے کہ وہ پہاڑ مسجد نبوی سے تقریباً 4.5 میل کے فاصلے پر ہے، تو یہ غلط ہے۔ آگے آپ نے صحیح جواب لکھنا ہے۔ اسی طرح اگلے صفحے پر یہ 6 خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ سوالات جوابات میں اگر آپ دیکھیں تو سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3 اور نیچے پھر خالی جگہ پر کرنے والا آپشن ہے۔ آپ یہ خالی جگہ نمبر 1 سوال نمبر 4 کی خالی جگہ نمبر 1 اور 2 اور 3 4 5 6 7 8 9 اور اس کے بعد 10 11 نہیں ہے 12 13 14 یہاں تک آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ سارا کچھ آپ نے پڑھ لیے ہے آج کے سبق میں، اس کے مطابق اچھی طرح آپ نے اس کو پڑھ کے پھر آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے اور اس کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔